there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید خلق الانسان ضعیفا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء۔ سامعین کرام، میں اب آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ چیز بڑی اہم ہے۔ حضرات اللہ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کی ساری اولاد بہت زیادہ خطا کار ہے، یعنی انسان سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا، دنیا میں بھیجا، لیکن مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے اس مقصد کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو حضرات سب سے اہم بات، انسان سے گناہ ہوتا، یہ بات پکی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی۔ تو حضرات میں آج آپ کو بتاؤں گا انسان کے گناہ کرنے کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم وجہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انسان کے گناہ کرنے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم اور پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے۔ یعنی ایمان کی کمزوری، ایک بندہ ہے اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ گناہ کرے گا۔ اب بات کی جائے ایمان کی، تو ایمان کیا ہے؟ اصل میں ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اللہ کے رسول سے سوال کیا ایمان کے بارے میں۔ مل ایمان، آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ اللہ کے رسول نے ایمان کے ارکان بیان کر دیے کہ سب سے پہلا رکن کیا ہے کہ تم نے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ تو نے یہ بات دل سے ماننی ہے کہ تیرا الہ، تیرا مشکل کشا، تیری ہر ضرورت پوری کرنے والا، تیرا رب، تجھے پالنے والا اللہ ہے، اور تجھے اس بات پہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرات ایمان کی اس تعریف کے مطابق آج ہم نہیں اترتے۔ بات یہ ہے کہ ایمان دل سے یقین کرنے کا نام ہے۔ ایمان بندے کو یقین پرووائڈ کرتا ہے۔ اب کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ کے رسول کے پاس دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فوراً آیت نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، تم نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، تم صرف اسلام لے کر آئے ہو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانو گے، اس ذات کے بارے میں جانو گے، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، تب تم ایمان کا حق ادا کرو گے۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے گناہ کے اسباب پیدا کیے، ایک طرف نیکی کے اسباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے بچ کر نیکی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو حضرات ایمان کی کمزوری، اب ایمان کی کمزوری کیسے پوری ہوگی؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑا سوال بھی یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کیسے پوری ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اب علماء کیا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں؟ ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہوتی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہوتا ہے، انہیں اللہ کی معرفت پتہ ہوتی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ انہیں یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ ان کے ذہن میں یہ بات مسلم ہوتی ہے کہ ہم نے جو نیکی کی، جو گناہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے والا ہے۔ تو ایک عالم جو قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، یہ قرآن و حدیث اس بندے کی کمزوری کو دور کر دیتے ہیں ایمان کی۔
تو اب ایمان کی کمزوری کے لیے ایمان کی جو کمزوری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں. ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو ہمارے ایمان کی کمزوری پوری ہوگی، کیونکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اب ایک شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو وہ بندہ گناہ سے کیسے بچے گا اور نیکی کیسے کرے گا؟ جب اسے پتہ ہوگا کہ گناہ یہ ہے نیکی یہ ہے تو وہ گناہ کو چھوڑ دے گا، نیکی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا. تو آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. ہم دنیا میں کھو گئے کہ بھائی دنیا کی تعلیم ضروری ہے. حضرات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب اس کی عمر ہو جاتی ہے سمجھنے والی، تو آپ سب سے پہلے اس کو قرآن و حدیث پڑھائیں، کیونکہ ہمارا مقصد اصل یہ ہے. یہ دنیاوی تعلیم ساتھ ہم ایک ہمارے ساتھ سہارا ہے زندگی گزارنے کا، کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کچھ کما لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن و حدیث کو پڑھنا تھا. ہم نے قرآن کو پیچھے رکھ دیا، حدیث کو پیچھے رکھ دیا، اور اپنے بچے کے سامنے ہم کیا لے کر آئے؟ دنیاوی تعلیم. ہم اس بات کے انکاری نہیں ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، لیکن سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے. تو اصل میں آج ہمارے اس معاشرے میں جو سب سے پہلی اور سب سے مین وجہ گناہ کرنے کی پائی جاتی ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے. اور ایمان کی کمزوری تب پوری ہوگی جب ہمیں نیکی اور گناہ کے بارے میں پتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور گناہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.